عاجزی کے لیے اونچائی پہ اٹھتے پرندے کو دیکھو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کے رکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ زندگی کتنی ہی تاریک، راستے کتنے ہی تنگ، وسائل چاہے کتنے ہی محدود کیوں نہ ہوں، مایوسی ہر حال میں گناہ ہے۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اس میں سے اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح جو جتنا محنت کرے گا اسے اتنا ہی میسر ہوگا۔ انسان تو آخر انسان ہی ہے، اس کا ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ جس طرح بلی کی زبان میں میٹھا چکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اسی طرح جن لوگوں کے دل میں خود کھوٹ ہوتا ہے وہ دوسروں کے خلوص کو بھی دکھاوا سمجھتے ہیں۔ جب مل جائے تو شکر کے ساتھ قدر کرو اور جب نہ ملے تو اچھی طرح صبر کرو۔ انسان جب تک ٹوٹتا نہیں ہے اپنے رب سے جڑتا نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں سے جب بندہ اپنی جولی اللہ کے سامنے پھیلا دیتا ہے تو اسے وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک باپ کا بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے۔ خوف خدا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتے ہیں۔ قدر وہ ہے جو انسان کی موجودگی میں ہو۔ کسی شخص کے چلے جانے کے بعد جو ہوتا ہے اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے۔ خاموش رہنے سے، صبر کرنے سے، رشتے نبھانے سے، امید رکھنے سے، صفائیاں دینے سے اور اپنوں کو منانے سے۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ اس دنیا کے کیا ہی کہنے، جو شخص اناج کی بوری اٹھاتا ہے وہ اسے خرید نہیں سکتا، اور جو اسے خرید سکتا ہے وہ اس بوری کو اٹھا نہیں سکتا۔ آپ کے لیے ناممکن صرف وہ کام ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ دھوپ میں باپ اور چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر اولاد پلتی ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ زندگی میں مشکلات کا پہاڑ اکیلے سر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ تو صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی بھی روٹی نہیں، اور کسی کے پاس کھانے کے لیے ہی وقت نہیں۔ کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اپنوں کے لیے روٹی کو چھوڑ دیتا ہے۔ غصہ آتا تو ہمیشہ اکیلا ہے، مگر جاتے ہوئے تمہاری عقل، سمجھ، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ زندگی کے ہاتھ بہت بھاری ہوتے ہیں اور اس کا تپٹ اس زور سے لگتا ہے کہ انسان کی روح تک زخمی ہو جاتی ہے، اور زخمی روحوں کا اللہ کے دربار سے بہتر کوئی پرسکون جگہ نہیں۔ دانشمندی صرف اچھائی اور برائی میں فرق جاننا نہیں ہوتا، بلکہ اچھائی کی پیروی کرنا
اور برائی سے اجتناب کرنا ہوتا ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور اگر زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل کے ارمان کم رکھیے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان ہر حد تک جا سکتا ہے، لیکن حد کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رشتے وہی بچتے ہیں جہاں دونوں طرف احساس ہو سکتا ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے آپ کے زیادہ دوست نہ بنیں، مگر جو دوست بنیں گے سچے بنیں گے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر تو بڑا کر سکتے ہیں، مگر اسے ہمیشہ کے لیے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے والی چیزیں اخلاق اور انسانیت ہیں۔ اگر عزت کمانا ہے تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اور جتنا علم تم جانتے ہو اس سے کم بولو۔ دوسروں کو اپنی طاقت سے ہرانا تو آسان ہے، مگر اصل فاتح وہ ہے جو اپنے اخلاق سے لوگوں کو شکست دے۔ بھروسہ جب اپنے توڑتے ہیں تو صرف بھروسہ نہیں ٹوٹتا، ساتھ میں ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر دل میں غصہ اور نفرت بسائے رکھو گے تو بیچاری خوشیوں کو کہاں جگہ ملے گی؟ لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ انسان کی اکڑ پن کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات کسی کی حد سے زیادہ برداشت کی گئی مشکلات کی نشانی ہوتی ہے۔ تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ احساس بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، یہ صرف وہی شخص کرتا ہے جو خود غرض نہ ہو۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر تو بڑا کر سکتے ہیں، مگر اسے ہمیشہ کے لیے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے والی چیزیں اخلاق اور انسانیت ہیں۔